بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ مسجد میں ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کو، بچے ہیں ان کو کھیلنے دیں، کودنے دیں، شکر کریں آ رہے ہیں، یہاں روکیں گے کل یہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں گے پارٹی منانے کے لیے، آنے دیں ان کو۔ یہ کس کا بچہ آ گیا، اکثر بزرگ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا اگلے سال پروگرام میں۔ نہیں کریں ایسا۔ صدر اسلام میں بچہ ایک خاتون اپنے ساتھ لے کر آئی، چھوٹا سا بچہ تھا، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، سورج کی روشنی ہلکے ہلکے، نماز کی کچھ رکعتوں کے بعد ماں نے بچہ لٹایا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس پر روشنی پڑی، بچے نے گریہ شروع کر دیا، رسول خدا نے نماز کی رکعتیں کم کر دی۔ اب کس نے یار اب یہ بچے کو مسئلہ ہوگا گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے دوست کر رہے ہیں یار یہ رسول خدا نے کیا کیا، یہ دو کیوں کر دی؟ رسول شریعت لے کر آئے تھے، یہ تم لے کر آئے ہو۔ ہم تو اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ رسول کو بھی دین سکھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ امام نے کیا کیا، یہ امام نے کیا کیا، کیا مطلب امام نے کیا کیا؟ یہ 25 سال امام بیٹھے کیوں رہے؟ وہ تو آپ کھڑے ہو جاتے، وہ امام بہتر جانتے تھے کیا کرنا ہے۔ آپ امام کی اطاعت کریں، نہ کہ آپ امام کو آگے مشورے۔ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کو مولا عباس کا ذکر کیا، مولا عباس اطاعت تھی، اطاعت ہے، اطاعت رہے گی، تبھی تو عباس ہے۔ کوئی اور کہاں نظر آتا ہے آپ کو پوری تاریخ کے اندر عباس کے سوا؟ بھائی تو اور بھی تھے امام حسین کے، مگر جہاں عباس ہے وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے، کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا جہاں پر عباس۔ اطاعت کریں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں ہمیں خدا نے علم عطا کیا، اور علم ایسا کہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا، قرآن میں واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا، تو اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا تو میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں۔ اب یہاں پر خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہم انبیاء کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو کم کر رہے ہیں، انبیاء طول میں ہیں، انبیاء انہی کے ہیں۔ جب آخری امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام کی جگہ بلند ہے، عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا خاندانی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امام، نہ، خدا نے ان کو اس مقام عطا کیا ہے۔ یہی چوتھے امام کی خدمت میں ابو خالد آیا اور دوسرے کسی فرقے سے تھا، جب امام کے پاس آیا تو آپ کے پہ اللہ نے رسول کے بعد کن کو، تو امام چوتھے امام نے سارے اماموں کے نام بتائے اور آخری تک پہنچے، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو ہر دور میں لوگوں نے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن جو آخری کے دور کے منتظرین ہوں گے وہ ہر امام کے ماننے والوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ کہا کہ لوگوں نے اماموں کو دیکھا اور ان کو نہیں مانا، یہ بغیر دیکھے امام کو مان رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بشارت ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم بہترین میں سے ہیں، تو ہم بہتر کو اور بہتر کریں اور اچھا کریں۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، خاموش رہنا، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ شخص آیا چوتھے امام کو جسارت کی، اس نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، شخص آیا اس نے امام سے جسارت کی، امام نے اسے کہا، امام نے کہا کہ اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو خدا تمہیں معاف کرے۔ بردبار، علم ہونا۔ خوب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ کر رہے ہیں جاؤ، یعنی معاف بھی کر رہے ہیں اور نہیں، ایسے معاف کر۔ دل میں قدورت، نفرتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، قبر میں لے کے جاؤں گا تو میرے اپنے اندر سے بدبو آئے گی، بہتر ہے کہ خوشبو لے کے جاؤں، درگزر کروں۔ وقت میرے پاس بہت محدود ہے،
تیسری چیز امام نے فرمایا کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ سخاوت ہے، جود اور کرم جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پانچویں امام جب آخری وقت میں امام کو غسل دے رہے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے چوتھے امام کے بدن پر بہت سارے نشان دیکھے۔ میں نے بعد میں پوچھا پانچویں امام کی خدمت میں کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کیسے نشان تھے؟ کہا میرے بابا رات کی تنہائی میں اپنی پیٹھ پر فقراء کے لیے سامان لاد کر ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ خود امام فقراء، تنگ دست کوئی بھی ہوتا تھا امام اس کو دیتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی تھوڑا بہت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو ائمہ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں کہ بھئی تھوڑی میرے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں فقراء کو، ہم سے تو کوئی ہیلپ مانگے تو کوئی اپنا ہے پرایا ہے، انسان ہے، دے دیں، ضرورت مند ہے، اپنا ہے پرایا، اپنا پرایا کیا ہوتا ہے جانے محترم؟ ائمہ نے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ بتا کر نہیں، حتیٰ وہ تو یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ امام ہیں، رات کی تنہائی میں جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا اس کو عطا کرتے تھے۔ ہم بھی ایسی کریں اپنی زندگی کے اندر۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز امام نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، ہمیں لفظوں کے اندر، الفاظ کے اندر وہ فصاحت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ نے نہج البلاغہ بھی دیکھا، اس کے اندر کیا فصاحت ہے، اور خود امام کی دعاؤں کے اندر بھی امام کی زیارت امین اللہ بھی خود چوتھے امام سے ہی منسوب ہے۔ آپ ان زیارت کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، یقیناً کوئی بھی ایسی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے دنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ پانچویں چیز جو امام کہتے ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی وہ شجاعت ہے، وہ شجاعت کہ ہم نے کبھی بھی، امام کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی ہم نے پیٹھ نہیں کی، ہم نے اسلام کے دشمن کے مقابلے میں اپنے سینوں کو تان کے امام کھڑے رہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں اپنی شجاعت کو دکھایا ہے۔ چھٹی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پروردگار نے خصوصیت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ اب آپ امام نے جہاں یہ بیان کیا تھا یہ دشمن اور دربار میں بیان کیا کہ تم کچھ بھی کر لو، تم مومنین کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ اہل بیت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ لوگ دنیا جتنے پیسے خرچ کر لے، نام بنا لے، اپنے نام کی بلڈنگیں بنا لے، کچھ بھی کر لے، محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت چوتھے امام کی تو آپ کو پتہ ہے کہ حرم بھی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح بر اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی کہ ہم لوگ مدینہ جائیں اور امام کی زیارت کر سکیں۔ اور یقیناً آج جو ہے وہ کچھ ایک آدھ کوئی خوش نصیب کسی کو عمرے کا بھی کوئی لکی ڈرا نکلنا ہے، مولانا صاحب کو تو پوچھا نہیں، انہیں تو پبلک ہی نکال دیتے ہیں، خیر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی توفیق الہی ہے خدا کی طرف سے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں وہاں کی زیارت نصیب ہو۔ دشمن کچھ بھی کر لیں، بہرحال دیکھیں دلوں سے محبت نہیں نکالی جا سکتی، اور یہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے عزیزان محترم کہ میرے بڑے کوئی نیک اعمال ہیں، بڑی اچھی میں کوئی تسبیح نمازیں پڑھتا ہوں، نا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ان کی محبت میرے دل میں پائی جاتی ہے۔